بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ محمد طارق یزدانی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، والصلاة والسلام على رسول اللہ من لا نبی بعدہ ابدا، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها وبلغها، رواه الترمذی۔ قابل ذی وقار اساتذہ اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ وہ الہامی ذخیرہ ہے جو بذریعہ وحی نطق رسالت نے پیش فرمایا۔ یہ وہ دین ہے جس کے بغیر قرآن فہمی ناممکن ہے۔ فقہی استدلال فضول اور راست نظریاتی عنقا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ منزل من اللہ وحی ہے جسے نظر انداز کر کے کوئی شخص اپنا ایمان نہیں بچا سکتا۔ یہ وہ ذکر ہے جس میں ڈوب کر ہر دانشور، مجتہد، مفسر، محدث، متکلم اور فلسفی اپنی دانش و فکر کو ہیچ سمجھتا ہے۔ سامعین کرام، محدثین کرام کو اللہ تعالیٰ نے روایت و درایت جیسی عظیم تحقیقی و علمی نعمت سے سرفراز فرمایا، جس سے اس علم کے ماہر نقاد صدق و کذب کے مابین فرق بآسانی معلوم کر لیتے ہیں۔ فرق بآسانی معلوم کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی اس حدیث کی حفاظت کر کے اپنا مطمع نظر بنایا، تابعین نے اسے کھنگالا، تبع تابعین نے قبولیت حدیث کے کچھ معیارات قائم کیے، محدثین کرام نے روایت و درایت کے قابل قبول مگر بے لاگ اصول وضع کیے۔ یہ سب کچھ اگر حفاظت حدیث کے لیے نہیں تھا تو پھر مجھے بتائیے کس لیے تھا؟ کہا جاتا ہے کہ حفاظت حدیث کا اہتمام نہ اللہ کے پیغمبر نے کیا اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی ہدایات دی۔ حفاظت حدیث کی کیا ضرورت تھی؟ اگر حفاظت حدیث نہ کی جاتی تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑتا؟ ایسے بے وقعت اعتراضات سے نہ صرف دشمنان دین کو شے ملی بلکہ انکار حدیث کے چور دروازے بھی کھل گئے۔ بہت سے قلمدان سامنے آئے جنہوں نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر محض لا علمی یا مخصوص نظریاتی حمایت کے لیے حدیث رسول کو مشق ستم بنایا۔ حدیث رسول کی حفاظت کا اہتمام اللہ کے پیغمبر کے دور سے شروع ہو چکا تھا، جب قریش نے کہا تھا اے عبداللہ بن عمر تو اللہ کے پیغمبر کی ہر بات نہ لکھا کر۔ کبھی اللہ کے پیغمبر غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات اللہ کے پیغمبر کی نہ لکھا کریں۔ جب یہ بات میرے آقا علیہ السلام کو معلوم ہوتی ہے، فرماتے ہیں اے عبداللہ بن عمر لا اکتب واللہ لا یخرج من ھذا الا الحق، اے عبداللہ بن عمر ہر بات کو لکھ لیا کر، میری زبان سے سچ کے علاوہ اور کچھ نکلتا ہی نہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اکتبوا لأبی شاہ، تیسرے مقام پر کچھ نقشہ ہی بدل دیا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها وبلغها۔
اگر حفاظت حدیث نہ ہوتی تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس کی وضاحت کیا ہوتی؟ اگر حدیث کی حفاظت نہ ہوتی تو علی الثلاثۃ الذین خلفوا، 3 صحابہ کے نام معلوم نہ ہوتے۔ اگر حدیث کی حفاظت نہ ہوتی تو اقیم الصلاۃ، نماز کا طریقہ معلوم نہ ہوتا۔ اگر حدیث کی حفاظت نہ ہوتی آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نصاب معلوم نہ ہوتا۔ الغرض، اگر حدیث کی حفاظت نہ ہوتی تو پورا قرآن سمجھ میں نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حدیث کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔